خدا مہربانی کیجیے بچوں کو اجازت دیجیے کہ جب بھی انہیں کوئی بلیک میل کرے تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف آئیں اور رجوع کر سکیں، اپنے والد سے، والدہ سے، ان سے ڈسکس کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جرات ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پرابلم ہم سے آ کے ڈسکس کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم ریئیکشن دینے والے ہیں جو بہاولپور میں جو افسوسناک یعنی کہ ثانیہ ہوا ہے بہاولپور یونیورسٹی میں، تو اس پر یعنی کہ جو قاسم علی شاہ ہیں موٹیویشن اسپیکر آف پاکستان، تو وہ یعنی کہ اس پر یعنی کہ موضوع پر وہ کچھ یعنی کہ باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی، کیونکہ وہ جو ثانیہ ہوا وہ بھی یعنی کہ ہماری مائیں بہنیں تھی، تو اس پر یعنی کہ کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ریئیکشن دینے والے ہیں۔ تو ویڈیو یعنی کہ بہت یعنی کہ یار ہے تو یعنی افسوس کی خبر، تو اس کا یعنی کہ پوری کنفرم یعنی کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہ پورا ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے کو تو ہمارے ساتھ یعنی کہ قاسم علی شاہ ہے، تو آئیے اس کے یعنی کہ بیانات کو ہم واچ کرتے ہیں، اس کی ویڈیو کو یعنی کہ سنتے ہیں۔ تو جی میں ویڈیو کو پلے کرنے والا ہوں، ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ خدا مہربانی کیجیے بچوں کو اجازت دیجیے کہ جب بھی انہیں کوئی بلیک میل کرے تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف آئیں اور رجوع کر سکیں، اپنے والد سے، والدہ سے، ان سے ڈسکس کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جرات ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پرابلم ہم سے آ کے ڈسکس کر سکیں۔ بچوں کے پاس اتنا اعتماد ہونا چاہیے، میری ماں اور میرا باپ مجھے سنے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ خدا اپنے بچے کو اپنی گود اور اپنا کندھا فراہم کیجیے، وہ آپ کے کندھے کے ساتھ لگ کے رو سکے اور آپ کی گود میں سر رکھ کے اپنا دکھ بیان کر سکے۔ السلام علیکم دوستو، میرے ایک بڑے قریبی دوست کے صاحبزادے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ انکل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے کسی اہم موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹائم دے دیا۔ وہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرے پاس آ گیا اور جب آ کے بیٹھا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جب سر اٹھاتا تھا تو آنکھوں کی نمی نظر آ رہی تھی، گھبراہٹ کی انتہا تھی اور شدید پریشان تھا۔ تو میں نے اسے بڑا کندھے پہ ہاتھ رکھا، پانی شانی پلایا، پوچھا کہ بیٹا خیر تو ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا چیلنج ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ پہلے تو آپ وعدہ کریں کہ آپ جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں آپ میرے والد صاحب کے ساتھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں خود بھی گھبرا گیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو وہ اپنے والد صاحب سے نہیں کر پا رہا اور اس نے مجھ سے ٹائم لیا اور بات کرنے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے اسے کہا جی یہ بات کیجئے۔ اس نے کہا کہ انکل جو میری سٹڈی ہے اس میں ایک ٹیچر ہیں جو میرے خلاف ہیں اور انہوں نے مجھے وائوا میں فیل کر دیا، جب انہوں نے میرا وائوا لیا تو فیل کر دیا، اور یہ بات اگر والد صاحب کو پتہ لگ گئی تو والد صاحب بہت سخت ناراض ہوں گے۔ اب میں جو اس کے جس طرح ٹائم لینا تھا، جو اس کے تاثرات تھے اور جو اس کی باڈی لینگویج تھی، اس سے میں نے اندازہ یہ لگایا تھا کہ شاید بہت بڑا کوئی واقعہ ہے جس کو وہ اپنے والد سے شیئر نہیں کر پا رہا۔ لیکن جب میں نے واقعہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، اور یہ اتنے ڈر کے ساتھ اور وقت لے کے میرے ساتھ وہ بات چیت کرنے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ انکل اب مجھے بتائیے کہ وہ ٹیچر جو مجھے جس نے فیل کیا اس کو میں کیسے ٹیکل کروں، کیونکہ اس نے مجھے کلیئر کٹ ایسے انگلی کے اشارے سے کہہ دیا کہ تم اس سبجیکٹ میں پاس ہو کے دکھا دو، میں اپنا نام بدل دوں گا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ ذرا پارک کر دیجیے گا، میں آپ کو دوسرا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ جو ہے یہ میں کسی گھر میں انوائٹڈ تھا، میرے قریبی دوست تھے اور جو ہماری بھابھی ہیں اور جو میرے دوست ہیں بھائی دونوں موجود تھے۔ تو بھابھی نے ایک بات کہی اپنے ہسبینڈ کو، یعنی میرے دوست کو یہ بات کہی اور میں سن رہا تھا اور میں بھی مسکرایا، میرا دوست بھی مسکرایا۔ تو بھابھی نے کہا کہ جو آپ کا چھوٹا بیٹا ہے اس نے صبح کہیں پر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی کیونکہ کھلی ہوئی تھی، کھیلتے کھیلتے آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس نے یورن کر دیا، اور اس کے بعد وہ میرے پاس آیا ہے، ماں کے پاس آیا ہے اور آ کے کہنے لگا ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، آپ نے پاپا کو نہیں بتانا، اگر پاپا کو آپ نے بتایا تو پاپا مجھے ماریں گے اور مجھ سے سختی کریں گے۔ یہ دونوں واقعات آپ ایک لمحہ کے لیے اگین ایک طرف رکھیے، اور اب آپ ذرا بہاولپور والا واقعہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ 2 دن پہلے، یہ ایک ثانیہ میں کہوں گا، یہ ایک سامنے آیا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے وہ مخبری تھی، پولیس کے پاس ایک خبر تھی کہ اس کے پاس کچھ ممنوعہ میڈیسنز، ادویات اس کے پاس موجود ہیں،
اور کچھ نشاور چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں، وہ بیچتا ہے، یہ خبر تھی۔ اور انہوں نے جب اس کو اریسٹ کیا تو وہ نشاور چیزیں تو اس سے ملی ہی ملی، لیکن جب سیل فون اس کا دیکھا انہوں نے اور اس کو سرچ کیا تو پتہ لگا کہ اس سیل فون میں 5,500 جو نازیبہ تصاویر ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہاں پر پڑھنے والی بچیوں کی تصویریں اس میں موجود ہیں۔ وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2 دن پہلے، اور یہ کہانی ابھی تک جہاں تک پہنچی ہے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز شامل ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں ان کو میڈیا جب بلا کے بات کر رہا ہے تو وہ صاف یعنی کہ اس میں پورا یعنی کہ عملہ جو یونیورسٹی کا یعنی کہ بھاولپور یونیورسٹی کا یعنی کہ پورا عملہ اس میں یعنی کہ ملوث ہے، یعنی کہ اب اس کی یعنی کہ بات جو ہے نا اب وائرل ہو چکی ہے، اب یعنی کہ میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی جا کر یعنی کہ اس کے یعنی کہ وہ ویڈیو کافی یعنی کہ ریلیز ہو چکی ہیں۔ یار اس خبر تو یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ یار کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہماری ماں بہن تھی، افسوسناک خبر ہے یار۔ تو آگے دیکھیے ویڈیو۔ کاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ شخص جو پکڑا گیا ہے وہ اس کی چیٹس موجود ہیں، اس کے موبائل سے جو پروفز اکٹھے نکل رہے ہیں۔ اس وقت کہہ لیجئے کہ پوری ٹاؤن کی ڈیبیٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے اور یہ واقعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس واقعے کا ایک مختلف رخ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ رخ یہ ہے کہ یہ سب کے سب واقعات اس یونیورسٹی میں یہ واقعہ سامنے آ گیا، سننے میں آ رہا ہے اور بھی کئی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں گے۔ صبح میں ایک ٹی وی کی ڈسکشن کسی صاحب کی سن رہا، انہوں نے کہا پچھلے 1.5-2 دن میں جتنے پروفیسرز نے، ٹیچرز نے اپنے موبائلوں میں سے ایسی تصویریں ڈیلیٹ کی ہوں گی، وہ بھی کوئی وہ کہہ رہے تھے انفینٹی ہوں گی، یعنی کہ اس واقعے کے بعد، پکڑے جانے کے بعد سب کو اپنی پڑ گئی ہے، اور باقی یونیورسٹیوں میں کیا حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اسپیکٹ جو ڈسکس میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ شروع کے دونوں واقعات کو اب میں جوڑنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جرات ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پرابلم ہم سے آ کے ڈسکس کر سکیں۔ بچہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا کسی بلیک میلر کے ہاتھوں، کسی ہراسر کے ہاتھوں، ہراسمنٹ کرنے والوں کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے، کھجل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کرتا یا اپنوں سے ڈسکس نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے اس کلچر میں، پاکستانی کلچر میں اتنا کامن ہے۔ اچھا، یہاں تک ویڈیو کیسی لگی قاسم علی شاہ کی، یعنی کہ اپنے جو انہوں نے ورڈ جو انہوں نے لفظ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں باتیں چند، تو کیسی لگی وہ مجھے کمنٹ میں بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں جی۔ یعنی بچوں نے شیئرنگ کرنی ہے، ان کو رائٹ جگہ، رائٹ پلیس، ایک قدرتی طور پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کاؤنسلنگ کے لیے اللہ نے ایک سروس آپ کو دے دی ہے وہ ماں باپ، یعنی یہ 2 رشتے ہیں۔ اور ماں باپ وہ اس طرح کا ان کا امپریشن ہوتا ہے، یا وہ بعض اوقات اتنے سخت ہوتے ہیں یا اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر پاتے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب کی، تمام میرے دوستوں کی، ان کی بیٹیاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، جن کے بچے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، خدارا مہربانی کیجیے بچوں کو اجازت دیجیے کہ جب بھی انہیں کوئی بلیک میل کرے اور کوئی پرابلم ان کی زندگی میں آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف آئیں اور رجوع کر سکیں، اپنے والد سے، والدہ سے، ان سے ڈسکس کر سکیں، اور آپ بھی ججمنٹل ہوئے بغیر ان کی بات کو سن سکیں۔ جی، تو آپ نے سنا ہے قاسم علی شاہ، یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ والدین کو، کہ پہلے تو فرض یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں جو یعنی کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اگر ان کے ساتھ یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ڈسکس کریں اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے، یعنی کہ پہلے یہ جو بات ہے نا اس کو یعنی کہ ڈسکس کریں اور اپنے والدین سے شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے معاملے پر یعنی کہ ایکشن لیا جائے جی، انہیں ہمدردی دے سکیں، اور خدا کے لیے کسی ایک واقعے سے بھی اپنے بچے کو مکمل غلط نہ کہہ دیا کریں، کسی کو بھی بلکہ مکمل غلط نہ آپ کہہ دیا کریں۔ میں کسی عالم دین نے بڑی خوبصورت یہ بات کی، میں کہیں بیٹھا سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تمام کے تمام احکام جو اسلام میں احادیث کی شکل میں اور قرآن پاک میں جو موجود ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم خود کو ٹھیک کریں۔ یعنی یہ حکم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جہنمی ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس جہنمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کو گناہگار سمجھیں، خود کو ٹھیک سمجھیں، بلکہ
ہمیں خود کو ٹھیک رکھنا ہے, ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی, ہمیں اپنے رشتے خراب نہیں کرنے. تو یہ جو ایک سوسائٹی میں ایک انتہا کا ججمنٹل رجحان پایا جاتا ہے اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کو گناہگار سمجھنے کا رجحان پایا جاتا ہے, اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. خدا را آپ کا بچہ وہ نالائق ہے, وہ گناہگار ہے, وہ غلط ہے, وہ باغی ہے, کچھ بھی ہے, آپ کا بچہ ہے. آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو گیا, وہ آپ کی بیٹی ہے. میں کہتا ہوں کرائم بھی ہو جاتا ہے. بچوں کے پاس اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میری ماں اور میرا باپ مجھے سنے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, جو میری ہیلپ ہو سکتی ہے میری سپورٹ کرے گا. چلیں کور نہیں کرے گا لیکن سپورٹ ضرور کرے گا, یا کم از کم میرا وہ بازو بن جائے گا, میرے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے گا, یا میرے کتھارسس کا سورس بن جائے گا. مہربانی فرما کے اس طرح کے واقعات جہاں پر اس پہ بے شمار طرح کی ڈسکشن اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہیں, بے شمار طرح کی گفتگو وہ ہو رہی ہیں, پہلے سے خبر کی شکل میں سنسنی بھی پھیلائی جا رہی ہے, بڑھا چڑھا کے بھی بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ سب سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے دروازے کھولیے, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ان سے بات چیت کیجیے, انہیں اجازت دیجیے کہ وہ زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہوں, کسی بھی پریشانی میں ہوں. جب تک آپ زندہ ہیں, ماں اور باپ زندہ ہیں, خدارا اپنے بچے کو اپنی گود اور اپنا کندھا فراہم کیجیے, وہ آپ کے کندھے کے ساتھ لگ کے رو سکے اور آپ کی گود میں سر رکھ کے اپنا دکھ بیان کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو قاسم علی شاہ کی باتیں آپ نے سن لی, یعنی کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس نے یعنی کہ والدین کو ایک میسج دیا کہ خدا را اس طرح یعنی کہ اپنے بچوں کو ایکٹیو رکھیں, اپنے بچوں کو تیار کریں کہ اگر کوئی بھی یعنی کہ کسی وقت کالج یونیورسٹی یا کہیں بھی یعنی کہ پڑھ رہا ہے یا ٹیچنگ کر رہا ہے, جو بھی یعنی کہ اس کا اگر کوئی یعنی کہ اس کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یعنی کہ اتنی پاور اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ یہ باتیں یعنی کہ شیئر کریں, ضرور ڈسکس کریں, تاکہ اس پر یعنی کہ پھر ہم ایکشن بھی لے سکیں. تو والدین کو ایسا بھی ہونا چاہیے اور اپنے بچیوں کو یعنی کہ ایکٹیو رہنا چاہیے اور سنجیدگی سے یعنی کہ اس کام سے دور رہنا چاہیے, صرف اور صرف اپنا فوکس جو ٹارگیٹ ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. تو ویڈیو کیسے لگے, ویڈیو چلے تو ویڈیو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.